ہدایت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ آج صبح مسلم شریف کا درس ہوتا ہے یہاں پہ، تو ایک حدیث مبارکہ وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ تھی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اس امت مبارکہ میں سے جو لوگوں کو کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں کی آگاہی دے رہا ہے لوگوں کو، پابندی شریعت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے غیب کو کسی کو مسلط نہیں کیا. جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں میں سے جس کو چاہے جتنا غیب عطا کر دے، غیب کا جتنا علم اللہ چاہے اتنا عطا کر دے. تو یہ جو غیب کا علم ہے یہ عطا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. سولہ امت میں سے بھی جو اس امت کے اولیاء ہیں ان میں بھی جو الہامی کی صورت ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی دعویٰ نہیں کرتے. آپ کسی بزرگ کو دیکھ رہے اٹھا کے، کبھی وہ دعویٰ نہیں کرے گا. ہمارے موجودہ دور میں ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ قرآن پہ چیز کو قرآن سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، علمی طور پہ نہیں، قرآن کو سمجھ کے نہیں، قرآن کو اٹھا کے اس کے صفحات مبارک دیکھے اور لاگو کر دیا کہ یہ بات ایسے ہے. آپ کی فلاں چیز فلاں بندہ لے گیا، آپ پہ دلات حاوی ہو گئے، آپ پہ جادو ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ایسے کل ہونا ہے، اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. تو ایسے بندوں کے لیے سخت وصیت ہے. اور ہمیں بھی اپنے گرد و نواح میں ضرور نظر رکھنی چاہیے. شریعت مبارکہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو الحمدللہ، جب شریعت سے بین کی بات کر رہا ہے کبھی بھی تشریح اور اس کو روکے. 3 درجے ہیں روکنے کے. جو پہلا درجہ ہے وہ دونوں باتوں سے روک لے، اس برائی کو روک لے جو معاشرے میں پھیل رہی ہے. اور جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ کہ اپنی زبان سے کہے کہ یہ برا بندہ ہے اور یہ غلطی کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہا اور اسے بچنا چاہیے. اور جو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ پھر دل سے برا کہے کہ یہ برا بندہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ اپنے اتنی دائرے میں رہ کے، اپنے دائرے میں رہ کے وہ ضرور لوگوں کو جو تبلیغ اتنی وہ کر سکتا ہے. ہاں، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے. میں اب شروع ہو جاؤں کہ جی نماز کی پابندی کرو اور خود نہ پڑھو، یہ تبلیغ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے نیکی کی اور وہ خود نیکی کے راستے پہ گامزن ہے، پھر اس پہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے آگے۔ اور یہ جو نصیحت ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اب لوگوں کے سامنے کسی کو کہہ دینا، لوگوں کے سامنے لوگوں کی ضرورت میں کہہ دینا کہ تم بڑا برا بندہ ہے، تم نماز نہیں پڑھتا، تم روزے نہیں رکھتا، یہ تم نے اس کے عیب بیان کر دیے لوگوں کے سامنے۔ ممکن ہے وہ ڈر سے کبھی آئی نہیں کہ یہ تو یہاں پہ کہنا مجھے ننگا ہی کرنے والا بندہ، تو حکم یہ نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو بہترین نصیحت کو ہے جو تنہائی میں کیجیے، سب سے بہترین نصیحت ہوئی ہے جو کسی کو علیحدگی میں بلا کے اس کو نصیحت کرو لوگوں کے ساتھ۔ ہاں ایک بندہ ہے، آپ اس کو بار بار تنہائی میں نصیحتیں کر رہے ہیں، آپ کی قربت میں بھی ہے اور وہ پھر وہی کام کر رہا ہے، پھر آپ اس کو سرعام کہیں، ممکن ہے آپ لوگوں کے شرم کی وجہ سے وہ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو ہے نیکی کا جو حکم دیا گیا ہے یہ پوری امت پہ یہ فرض ہے، یہ سب نے کرنا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں ہے، جتنا جس کو جتنا بھی علم ہے وہ اس کو آگے پھیلا دے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، ہمیشہ بات وہ کرنی ہے جو مختلف ہو، غیر مختلف بات نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی۔ آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں اور آگے اس کو غلط بات آپ نے چلا دی تو نسلوں تک چلتی رہے گی اور وہ سارا گناہ آپ پہ جائے گا۔ بہترین تبلیغ وہ ہے جو بالکل سادہ پیرانے کی ہے، بالکل سادہ عام فہم پیرانے کی تبلیغ ہے۔ ایک بندہ ہے جس کو ابھی پوری الف بھی نہیں آتا اور آپ اس کو جو ہے نا انگلش کے زی اور وائی پہ کہتے ہیں تو اس کو کیا خاص کرنے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی مدد کو اپنے ساتھ رکھا کریں، اور وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، نیکی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخش دی ہے تو اس پہ یہ لازم ہو گیا کہ وہ اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی توفیق کو آگے ٹرانسفر کرے، لوگوں کی طرف بھی جو ہے نا اس کی توجہ ہو کہ جو اس کے قرب و جوار میں رہ رہے ہیں وہ بھی نیکی کے راستے پہ ہیں، اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کیا کریں، چاہے جس طریقے سے بھی روک سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ شریف میں بتایا تھا نا کہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم کے پاس سے گزرے اور صرف اس کی طرح کہا، اور ظالم تجھے یہ تیرے جو کرتوت تو کر رہے ہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں پہ تنہائی میں ضرورت ہے وہاں پہ تنہائی میں تبلیغ کریں، جہاں پہ شرع لوگوں کو بتانے کے معاملہ ہے وہاں پہ آپ سب کو سامنے بتائیں، ورنہ پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یوشع بن نون کی قوم کی طرح جو برے ہیں ان کے ساتھ نیک بھی جائیں گے۔ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ عیسیٰ 60,000 بروں کے ساتھ 40,000 نیک بھی جائیں گے عذاب میں، ان کو بھی عذاب دوں گا۔ تو نیکی اپنی ذات تک نہیں رکھنی، اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دے دی ہے، جتنی توفیق دی ہے وہ اتنی آگے کوشش کرے تاکہ ایک اچھا معاشرہ بنے، اور کوشش کیا کریں صالحین کی مجلس کی، جہاں بھی ملے، کرایہ بھر کے جانا پڑتا ہے، جاؤ دور دراز اپنے وقت نکالو، جاؤ وہاں پہ، جہاں پہ بھی کوئی صالح بندے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی صالح بندہ ہے اس کی قربت میں جاؤ۔
ضرور مستفید ہوگے۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صالح بندوں کی جماعت میں داخل ہو کر جنت میں بھیج دوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو قربت صالحین کی کوشش کیا کریں، اپنے وقت نکالا کریں۔ یہ صرف دنیا داری کے اولاد کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے صرف ہر وقت یہ روزی یہ رب کا بھی وعدہ ہو چکا ہے، وہ دے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ضائع مت کریں، زندگی بہت شارٹ ہے۔ بنی اسرائیل میں پرانی قوم امتوں کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے کہ ہزار سال، 8 900 سال زندگی تھی۔ اب تو ہماری پاکستان کی جو اوسط ایوریج جو ہے نا، ایج کی وہ 50 سال پہ آ گئی ہے۔ آپ ذرا کیلکولیشن کریں نا، 16 سال میں تو بچہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کا آدھا ٹائم تو رات کو سونے میں گزر جاتا ہے۔ جو چند گھنٹے بچتے ہیں ان میں سفر بھی ہے، ان میں بیماری بھی ہے، ان میں اور بہت سارے معاملات بھی ہیں۔ تو ٹائم کتنا بچتا ہے ٹوٹل؟ تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، نیکی کے راستے پہ جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کوئی صالحین کی جماعت ہے، فلاں جگہ پہ کوئی صالح بندہ ہے، تو اپنا وقت نکال کے وہاں پہ پہنچ جائیں، اس کی قربت میں رہا کریں، آپ کو دینی دنیاوی دونوں فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین متین سیکھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔